جی السلام کیسے علیکم مزاج مفتی شریف صاحب. ہے؟ جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج شریف ہے؟ السلام ٹھیک ٹھاک؟ علیکم مفتی صاحب، السلام علیکم، خوش جی آمدید. وعلیکم السلام. میں نے کہا شاید آواز نہیں پہنچی. علیکم السلام. جی جی علیکم جی السلام. کریں. ٹھیک ہے جی سر. اب کیسے مزاج شریف ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. امید ہے کہ آپ باخیریت ہوں گے. جی اب ہم تھوڑا پھر آغاز کرتے ہیں. جی پہلے موضوع پر کریں. موضوع کو میں وضاحت کرتا چلوں موضوع کی، تاکہ موضوع جی کلیئر ہو جائے کہ آج ہمارا جو عنوان ٹھیک، گفتگو ہے وہ بیسیکلی ہے کیا. بالکل کریں جی. آپ 2 منٹ بات کریں. جی کریں 2 منٹ بات، 2 منٹ 4 منٹ. یہ اگر کرنا ابتدائی گفتگو چاہیں فرمائیں. یاری صاحب کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ کر لیں، میں ذرا سن لیتا ہوں. نہیں، آپ مہمان ہیں، آپ کریں، آپ کریں. جی جیسے آپ لوگوں کی مرضی بھائی. اہل تشیع اثنا عشری جو ائمہ کی امامت و خلافت کا ثبوت و ترتیب کتاب اللہ کی روشنی میں، یعنی یہ جو اہل تشیع کے 12 امام ہیں، ان کی امامت و خلافت کا جو ثبوت ہے اور جو ترتیب کا ثبوت ہے وہ کتاب اللہ کی روشنی میں، اس کے تحت جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی آج عنوان گفتگو ہے. اور اسی پر انشاءاللہ دلائل و براہین پیش کی جائیں گی جانبین کی طرف سے. تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. جی تو ضروری ہے کہ پہلے تعارف جانبین ہو جائے. جی میں بحمد اللہ تعالی سنی حنفی بریلوی کی طرف سے بالکل ٹھیک. بحثیت مناظر ہوں. مفتی عبد الرسول مدنی رضوی البغدادی، پنجابی پاکستانی. شہر کون سا ہے؟ فیصلہ آباد. جی فیصل آباد. صحیح. اور ٹھیک ہے جناب. کوئی مزید تعلیمی کوئی شرط؟ امکانات کے اعتبار سے یہ ہے کہ تخصص فی الفقہ الاسلامیہ اور ایم فل اسلامک اسٹڈی. ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. اللہ اس میں توفیقات میں ہے برکت کہ فرمائے. جو میرے خود کے مخالف ہیں جی ان کو بھی ماشاءاللہ لوگ جانتے ہیں ان کو. اپنے تعارف سے مستفید کروائیں گے. جی بسم ہمیں اللہ بھی الرحمن اور الرحیم. جی دیکھیں لوگ تو مجھے جانتے ہیں، حقیر کو آپ بھی جانتے ہیں، تبھی اسی لیے تشریف لائیں. آپ تو ایک مجہول غیر جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، غیر معلوم آدمی کے پاس تو تشریف نہیں لاتے. عرض یہ ہے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت قرآن مجید سے. کیا آپ حاضر ہیں کہ آپ کا اپنا جو عقیدہ امامت ہے، جس کا نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، کوئی اساس ہی نہیں ہے اور عقل صریح کے بھی خلاف ہے اور قرآن اور سنت کے مخالف ہے، اس کے متعلق بھی بات کرنے کی اجازت دیں گے ہمیں؟ یا وہ آپ کے جرأت نہیں ہے اور آپ کی تیاری بھی نہیں ہے اور کبھی تیاری ہوگی بھی نہیں ان کی کہ اپنے ہی خلافت. آپ دیکھیں آپ کا جو عقیدہ خلافت ہے کہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اجازت دیں گے بات کرنے کی؟ ایک منٹ صرف ایک منٹ دے دیں. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ مجھے کرنا ابھی چاہتے ہیں کہ بتا نہیں؟ رہے ہیں. آپ سن لیں. اچھا آپ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں 1-2 کہ منٹ آپ سن کا لیں. کیا عقیدہ 2 امامت و منٹ ٹائم خلافت ہے. دیا شاید ہم آپ کو خود پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے. آپ نے مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا. بہت سارے مولویوں کو اپنے مذاہب کا عقائد کا پتہ نہیں ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نصب نہیں کیا. قرآن مجید نے بھی کسی کو خلیفہ نصب نہیں کیا اور طریقہ بھی نہیں بتایا کہ خلیفہ اگر آپ کوئی مسلمان نصب کرنا چاہیں وہ کس طریقے سے نصب کریں گے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کیوں نصب نہیں کرتے اپنے بات کے لیے. تو یہ بالکل محمل چھوڑ دیا ہے اور امت کو ایک حیرت اور ضلالت اور گمراہی میں چھوڑ دیا، اور پھر کہہ بھی دیا کہ دین کامل ہے. اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ سب سے جو اختلافی مسئلہ ہے مسئلہ امامت ہے. اور آپ کے ہاں خلیفے کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جتنا بھی فاسق ہو، فاجر ہو، یہاں تک کہ کافر بھی ہو، بشرطے کہ وہ اپنے کفر کا اعلان نہ کرے، اس کی طاعت واجب ہے، وہ خلیفہ برحق ہوتا ہے. شرعن اس کی مخالفت کرنا حرام ہے، شرعن، نہ یہ کہ مصلحتاً، شرعن حرام. اور اس کا طریقہ انعقاد کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہ کوئی شخص وہ مرنے سے پہلے دوسرے کو خلیفہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بنایا اور بتایا بھی نہیں کہ خلیفہ اپنے بعد کسی کو تعین کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ کر سکتا ہے. نہ قرآن کی آیت ہے اور نہ کوئی حدیث ہے، کر سکتا ہے. جی اسی طرح مثلا معاویہ نے یزید کو تعین کیا، ابو بکر نے عمر کو تعین کیا. اور آپ لوگوں نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بھی شخص کسی سے بیعت کر دے، اہل حل و عقد میں سے ایک بھی شخص کسی فاجر شخص سے بھی بیعت کرے تو وہ خلیفہ شرعی بن جاتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص تلوار کے ذریعے
آ کر مسلمانوں پر مسلط ہو جائے, غلبہ حاصل کر دے, جو موجودہ خلیفہ ہے اس کو قتل کرے, اس کے بچوں کا سر کاٹ دے, سب کو ذبح کر دے, اور جو بھی مخالفت کرے اس کی زبان اس کے منہ سے کاٹ کے باہر پھینک دے. ایسے شخص بھی خلیفہ بن جاتا ہے تلوار کے زور سے, اور بنی عباس کی حکومت اسی طرح سے بنی تھی. آپ کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ 3 طریقہ ہیں انعقاد خلافت کے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امامت ان کے بعد ان کی خلافت, ان کی جانشی ایک مسند الہی ہے, اس کا تعین خود اللہ تعالیٰ کرے گا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان کریں گے. اور یہ دین کامل ہے, اللہ نے لوگوں کو حیرت میں نہیں چھوڑا ہے, ضلالت گمراہی میں نہیں چھوڑا, بیان کر دیا ہے. اب امت میں اجازت دیں, امت نے سیاست کے لیے الگ بات ہے. تو عرض ہے, آپ کا جو عقیدہ ہے اللہ کے الوہیت کے خلاف ہے, اللہ کے خلاف الحاد ہے, یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ امامت کا مسئلہ مسلمانوں کی ضرورت ہے, بیان ہی نہیں کیا, کسی کو تعین بھی نہیں کیا. اور پھر یہ 3 طریقے جو آپ نے بتایا ہے, اور ہر فاسق فاجر کو آپ نے خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مانا ہے, یہ عقل کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے, قرآن مجید کے خلاف ہے. جی آپ اپنے عقیدے کے بھی دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو حاضر و آمادہ ہیں کہ ہم بیان کریں اپنے عقیدے کو. ٹھیک ہوگا جی, 2-3 منٹ انہوں نے بھی گفتگو فرمائی ہے, تھوڑا سا انہوں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اپنا تعارف تو لوگ ان کو جانتے ہیں ماشاءاللہ, پچھلے کئی سالوں سے یہ اپنا پروگرام لائیو کرتے ہیں. علامہ الشیخ حسن اللہ یاری امریکہ سے ہیں, اور دوسرے ہمارے مسلک اہل سنت کے بڑے نوجوان وکیل اہل سنت ہیں, اور مفتی جناب عبد الرسول مدنی صاحب فیصل آباد پاکستان سے ہیں. کچھ لوگ ابھی بھی جوائن کر رہے ہیں, تاکہ میں نے ان کا دوبارہ تعارف کرا دیے تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے. اور آج کا جو موضوع گفتگو ہے جو پہلے سے بھی طے ہے, تو وہ یہ ہے کہ عقیدہ امامت منسوس من اللہ. تو ظاہر ہے اس کا جو اہل سنت والجماعت کے مفتی عبد الرسول صاحب ہیں, وہ اس کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منسوس من اللہ نہیں ہے. اثنا عشری مسلک اہل تشیع کا یہ یعنی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے. اس کے نہ درست ہونے پر وہ اپنے کچھ دعویٰ پیش کریں گے, اس پر دلائل دیں گے. تو اس کے حق میں جو ہیں وہ جناب حضرت علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب امریکہ سے, وہ آگے اس کا دفاع کریں گے. تو ٹھیک ہے, ابتدائی گفتگو ہوگی. یہ مزید کوئی مفتی عبد الرسول صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو انہوں نے بات کی؟ میں نے ان سے سوال کیا نا, بہت اہم سوال کیا, اس کو جواب دینا انہوں نے. میں دے رہا ہوں ان کو 2 منٹ نا, وہ اہم سوال ہے, اس کے بارے کہہ کے پھر آگے بڑھتے ہیں موضوع کی طرف آج کی. جی سر. جی مفتی عبد الرسول صاحب. جی اجازت ہے؟ بسم اللہ. بالکل جی اجازت, بالکل جی. میرے طریقے مخالف جو ہیں فاضل الشیعہ حسن اللہ یاری صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل الشیعہ کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعین کرتا ہے خلافت کا. تو میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں ان سے, شاید انہوں نے ابھی میرے موضوع کا جو آغاز تھا وہ بغور سنا نہیں ہے. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جو شیعہ کے جو 12 امام ہیں انہوں نے امامت بنائی ہے, خلافت بنائی ہے, ثبوت ان کے ذمہ ہے کہ وہ پیش کریں گے. الٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا ہے کہ اللہ نے ویسے چھوڑ دی. وہ بھائی ہمارا تو جو چھوڑ دیا ہے, ہم نے تو ان کو نہ تو مطلب اس طرح کی خلافت دی ہے جس طرح کی آپ نے خلافت دی ہے, کہ آپ ان کو جس طرح کا خلیفہ مانتے ہیں, جس طرح کی امامت کے آپ قائل ہیں ان کے, ہم تو قائل نہیں ہیں. دیکھو ہم تو مدعی الانکار ہیں, آپ مدعی الاثبات ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ ہیں اور اللہ نے بنائے ہیں, منسوس من اللہ ہیں, اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں, اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا جو طریقہ ہے وہ سب سے اتھینٹک جو ہے وہ اسقل الشیء کتاب اللہ تعالی ہے. تو آج جو میرا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ان کی امامت و خلافت کا جو ثبوت ہے وہ کتاب اللہ کی روشنی میں پیش کیا جائے. تو یہی ہمارا موضوع ہے کہ جو منسوخ اللہ سمجھتے ہیں اللہ کے قرآن سے. عرض یہ ہے کہ ایک منٹ دے دیں, میں بات ختم کرنے لگا ہوں. انہوں نے کافی بولا ہے, تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے عقیدے کیا ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں, ہمارا بخاری کون ہے, ہمارا جو ہے وہ مسلم کون ہے, اور پھر باقی جو ہمارے جو مطلب مورخین ہیں, محدثین ہیں, مفسرین ہیں, وہ کون ہیں, کیا ہیں, وہ تو بھی بعد کی بات ہے. یہ اپنا ثبوت پیش کریں گے کہ جو یہ منسوس من اللہ کی طرف سے بنائے گئے خلیفہ ہیں, ان کی ترتیب اور ان کی خلافت, ان کی امامت, ان کا ثبوت قرآن کے ذریعے سے, کیونکہ سب سے جو اول قطعی ہے وہ قرآن ہے, اسقل الشیء قرآن, اور اللہ کے نبی بھی قرآن. سمجھ گئے. آپ سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا یہ جواب نہیں دے رہے. طارق بھائی
جی آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ شرعی ہے. مفتی صاحب سن لیں اچھی طرح سے ابو بکر مفتی صاحب آپ سن لیں اور سب لوگ سن لیں اچھی طرح سے ایک منٹ کہ ان کی چالاکی اور ان کا نیرنگ اور اس فرقے کا فریب دیکھ لو. کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ شرعی ہے. شریعت سے کیا مراد؟ شریعت سے مراد وہ جو اللہ کی جانب سے آیا. قرآن اور سنت کہتے ہیں شریعت کو. ایک منٹ سن لیں شیخ صاحب سن لیں. شیخ صاحب سن لیں بات سن لیں. ابو بکر خلیفہ شرعی ہے لیکن اس کا کوئی نص نہیں ہے. اس کے نصب ہونے کا طریقہ نہیں ہے نہ قرآن میں نہ سنت میں. کس طریقے سے بنا؟ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا اور نہ وہ میتھڈولوجی بتایا, وہ طریقہ کار بتایا جس کی وجہ سے اگر کوئی خلیفہ بنے تو شرعی بنتا ہے. تو کیسے شرعی بن گیا بھائی؟ یہ شریعت پہ بہتان ہے کہ نہیں ہے؟ عمر خلیفہ شرعی ہے. اچھا کوئی اس کے شرعی طریقے سے خلیفہ بننے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. عثمان اسی طرح ان کے جتنے خلفاء ہیں, ان کے جتنے خلفاء ہیں یہ سب خلفاء شرعی ہیں, فاسق ہوں فاجر ہوں یہاں تک کہ کافر بھی ہوں, بشرط یہ کہ وہ اپنا کفر کا اظہار نہ کریں زبان سے, کفر اپنے دل میں چھپائے. وہ شریعت میں اس کی طاعت واجب ہوتی ہے, اس کی مخالفت حرام ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم سے یہ نہ پوچھو, دلیل نہ مانگو. انہوں نے الحمد اور میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ان کا عقیدہ دیکھیں قرآن کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے, اور ان کا عقیدہ کفر ہے میں امامت کے مسئلے پر. اچھا آپ مسکرا کیوں رہے؟ کوئی کیا مزاحیت کا بات کیا ہے؟ اور پیچھے سے زوم میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں آپ ذرا نا پلیز میری تھوڑی سی نہیں میری بات ختم ہونے دے طارق بھائی یہ بہت اہم ہے. کہتے ہیں میں آپ کے عقیدے کی بات کروں گا, میں تو حاضر ہوں. میں نے تو نہیں کہا کہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہے, میں نے کہہ دیا منصوص من اللہ بھی ہے اور ہم ثابت بھی کریں گے. آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کا عقیدہ مسئلہ امامت و خلافت میں کفر ہے, الحاد ہے, کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے امت سے غداری کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے غداری کیا, اور اس قرآن کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم یہ جھوٹ ہے, دین کامل ہی نہیں ہے. نہ سب سے اہم مسئلہ اللہ نے وہ بتایا نہیں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں, ایسے چلے گئے جی. نہ قرآن جمع کی, نہ سنت جمع کی, نہ امام تعین کیا, ایسے ہی چلے گئے. آپ اب بتائیں نا, آپ میں تو تیار ہوں اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. مولوی صاحب, مدنی صاحب, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کے عقیدے کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا, میں تو کہتا ہوں لبیک, میں کہتا ہوں ماشاء اللہ ہمارے عقیدہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے, ہم دفاع کریں گے. آپ وجہ بتائیں کہ آپ اپنے عقیدے کو, کہ آپ کا عقیدہ سراسر کفریہ ہے, اس کے متعلق کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ بھی نہیں ہے. آپ ابھی شاک ہو گئے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اللہ صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا عقیدہ سراسر مسئلہ امامت میں کفر و الحاد ہے, اللہ کے الوہیت کا انکار ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے. بسم اللہ, اگر امامت پہ گفتگو ہوگی تو دونوں مسلک کے عقیدے پہ ہوگی. بسم اللہ. اچھا جی مفتی عبد الرسول صاحب, آپ بھی 2 منٹ بات کیجئے گی, رپلائی کریں جی. بسم اللہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رپلائی کیا کرے گا بیچارہ؟ اچھا مائک آپ کا کھلا ہوا ہے, مائک میرا بند کر دیا گیا ہے. میں نے آغاز میں کہا تھا کہ مائک بند نہ کریں, کم از کم اگر یوں ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے آپریٹر بیٹھے ہیں. میں بتاتا ہوں میں حضرت غیر مناسب بات سمجھتا ہوں کہ جب چاہیں مفتی آپ صاحب میرا مائک کر دیں, مفتی صاحب میرا میری مائک گزارش سن لیں. بند کر دے, یہ غیر مناسب ہے اور غیر عادلانہ کام ہے. اور مفتی صاحب میری گل تے سن لو, پلیز میری گل سن لو. میں نے گزارش کی تھی صبح بھی آپ کے ساتھ, یعنی ہوئی تھی نا میسج, یہ مائک دیکھیں کتنے اس میں ڈیوائس انوالو ہیں. آپ آئیں اپنے کیمرے سے آگے, زوم ہے, زوم سے آگے پھر وہ ان کے شیخ صاحب کے پاس جاتے ہیں, تو درمیان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر پورا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ کو پورا موقع دیا جائے گا. یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو سکتا ہے, ہم میرے پاس تو یہ دیکھیں ہاتھ کھڑے ہیں, میرے پاس کوئی مائک شیک نہیں ہے, تو آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ ٹیکنیکل مسئلہ میرے لیے ہے, یہ یاری صاحب کے لیے نہیں ہے. یہ صرف ایک ٹیکنیکل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا میرے پر ہی ہوتا ہے, وہ میرے پر ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور آپ سوچنے والی سمجھدار آدمی ہے یار. اچھا ایک سنیں, کاظمی صاحب سے سنیں آپ, کیا ذرا سن جی, ذرا جی آپریٹر صاحب کی وائس کھولیں, جنہوں نے یہ ٹیکنیکل چیزوں کو نا ڈیل کرتے ہیں, ذرا بتائیں ان کو
یہ اکثر شکایت کرتے ہیں لوگ کہ جی یہ مسئلہ ہے. اللہ یاری صاحب آپ کھولیں اس آپریٹر کا تاجر مائک تو صاحب کا وہ مائک. وہ بات نہیں کر رہا، مائک تو اس کا کھلا ہے، وہ پتہ نہیں کہیں گیا ہوا ہے، مجھے نہیں ابھی آپ نے اس نے اگر ہے تو اس نے آپ کی بات جملے سنا ہے. زوم روم میں تو آپ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ادھر مائک تو اس کا کھلا ہے، وہ بات کرنا چاہے بات کر سکتے ہیں. پٹھان کہاں گیا ہے مجھے نہیں معلوم. آپریٹر پٹھان آ جاؤ، وہی بات کریں، کو ایکسپلین کرو. یہ پریشان ہے مولوی صاحب. سوال کے جواب دے دو نا، ابھی تو مائک کھلا ہے نا مولوی صاحب، ٹائم کیوں سب کا ضائع کر رہے ہو؟ جواب دے دو نا، کیوں اپنے عقیدے کا آپ دفاع نہیں کر سکتے؟ شیخ صاحب امامت کے مسئلے پر دوسروں پہ حملہ کر سکتے ہو، حسن اپنے اللہ عقیدے کا یاری دفاع نہیں صاحب کر سکتے. آپریٹر کو آپریٹر بات کر رہا ہے. آپریٹر یہ بات کر رہا یہ ہے، انٹرنیٹ میں ناقص ہو یہ جائیں کئی گی. سالوں سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ 12 امام قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے یہی سرچ کیا کسی فورم میں، ان کو اللہ یاری مدنی صاحب صاحب کو آپ مل مجھے گیا ہے، یہ سمجھ گئے ہیں کہ اس مسئلے پہ آ کے لائری سے مناظرہ کریں گے. آپ سے پہلے اس مسئلے پہ اللہ بہت یاری سارے آ صاحب گئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ یہ آپ کوئی نئی بات آپ ادھر نہیں لے کے آئے کہ ہم سرپرائز ہو نہیں رہے ہے ہیں. نہیں. آپ نے کبھی پھر اس موضوع پر مناظرہ کیا ہی نہیں. آپ پر لگتا ہے کہ اسی ادھر طرح آپ کے ٹیسٹ بہت ہوتا ہے. سارے ادھر آئے نا، وہ جس ادھر طرح آئے سے ہیں، آپ کے بات بارے نہیں میں سنتے. آپ جو جیسے ہے وہ ادھر میں اب ہو رہا سینکڑوں ہوں نہیں کہ ہزاروں مجھے آئے پتہ ہیں. ہی نہیں ہے، میرے عقیدے کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں شاک ہو رہا ہوں. آپ پر لگتا ہے کہ بدترتیب وحی کا نزول ہو رہا ہے تو اور آپ پر الہام آ رہا ہے، کشف آ رہا ہے آپ پر، کہ آپ تو جو مرضی ماشاء میرے اللہ خلاف آپ کو باتیں اپنے کر عقیدے کا پتہ ہے نا، تو دفاع کرو نا، آپ کو علم بھاگ نہیں نہ تھا. جاؤ، کہہ دو کہ میں آپ بات اپنے عقیدے کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کی عقیدے کا پتہ ہے تو آ جاؤ، کم از کم دونوں کے ایک عقیدے پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے نا. دونوں فرقوں کے عقیدے کے بات ہوگی اچھا اور ہم ثابت کریں گے کہ آپ یاری کا صاحب عقیدہ کفر ہے. رات اختیار نہ کریں، ابھی تو آغاز ہے، ابھی آپ ابھی پہلے ہی آغاز ہے نا، بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. آغاز سے ہی آپ نے کہہ دیا کہ میں صرف آپ کے عقیدے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے پہ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ نے شروع میں کہہ دیا. بات سن لیں، ہاں، بات شروع سن میں لیں. آپ نے مان لی کہ آپ اپنے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکتے، بات تو ٹھیک ہے سن نا. لیں، بات مجھے تو غلط سن ثابت لیں، کر دو، آ جاؤ اپنے عقیدے کے متعلق بات کرو کہ تمہارے پاس یہ بدعات جو تم نے امامت کے مسئلے میں نکال دیا، اس کے دلائل کہاں ہیں؟ ایک منٹ جی بات سر. سمجھ لیں میری پہلے. بلا بات مفتی سمجھ صاحب میری لیں. میں آواز آ کہہ رہا رہی ہوں ہے؟ منصوص من اللہ کون آواز مانتا آ رہی ہے؟ ہے، کون طارق مانتے ہیں صاحب کہ کی. آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جو دونوں ہمارا جو علماء. عقیدہ ہے سن وہ سکتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو 12 امام الشیعہ ہیں وہ منصوص من اللہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں منصوص من اللہ ہے. ہم نے مان لیا ہے، ہم نے مان لیا کہ ہم بات کریں گے اس پر، لیکن ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کے عقیدے پہ بھی بات ہونی چاہیے. تو آپ کیوں میری بات سنیں، اچھا میرے سن لیں، عقیدے پہ بات کریں. میرا ایک عقیدہ منٹ یہ ایک ہے کہ منصوص من اللہ نہیں ہے یہ 12. نہیں؟ آپ کا عقیدہ مسئلہ امامت میں کیا چیز ہے؟ یہی ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ آپ کا عقیدہ امامت یہ ہے کہ فاسق فاجر اس کی شرعن طاعت واجب ہوتی ہے. عقیدہ میرا ہے، ہاں، ٹھیک ہے. آپ کے آپ کا عقیدہ کفر ہے، امامت کے مسئلے میں آپ کا عقیدہ کفر ہے. ہاں، اس پہ بات کریں نا، دونوں پہ. آپ کے جو خمینی صاحب ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ اصول کے اندر تقلید جو ہے نا وہ جائز ہی نہیں. وہ تم تو کیسے سب کیا کہہ رہے ہو ہوتی کہ ہے، آپ وہ تو کا آپ کے علماء بھی لکھتے ہیں. بندے ہیں یار. آپ میرا تعین آپ کریں گے، آپ بتائیں گے میں کون ہوں، آپ بتائیں گے میرا اچھا نظریہ کیا ہے. تو لوگوں نے بخوبی سمجھا بھائی، سب لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا روزے کی حالت میں ہوں، لیکن حلق اس کی خشک ہو رہی ہے، ہونٹ اس کے خشک ہو گئے ہیں اور یہ تیار نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کا دفاع کرے. خمینی نے کہا کہ عقیدے میں تقلید، اس کا کیا تعلق ہے؟ تم اپنے عقیدے کی دلیل لے کے آؤ نا. مناظرہ کیا ہی وہ نہیں، نہ دیکھو آپ رہے بچوں سے سن رہے ہو. طارق صاحب آپ بات کریں. یہ بیچارہ کہاں سے آ گیا یہ مدنی؟ میرے اس کو کس نے مفتی بنایا اس بیچارے کو؟